اعزاء و اقربا، تمام متعلقین، دوست و احباب اور جمعیت علماء سلیمانی چوک و ضلع ناسک اور تمام پربھاگ کے تمام صدور اور عہدیداران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب مولانا عبدالرحیم صاحب بیتی رحمۃ اللہ علیہ کی تعزیتی نشست میں تشریف فرما ہیں۔ یہ تعزیتی نشست کے دو مقاصد ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا مقصد تو یہ کہ جو غمگین ہیں، رنجیدہ ہیں، پژمردہ ہیں، افسردہ ہیں، غموں کے مارے ہیں، ان کو تسلی اور ڈھارس دی جائے، باندھی جائے۔ اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جس شخصیت کے لیے یہ تعزیتی نشست منعقد کی گئی ہے، ان کی خوبیاں، ان کی اچھائیاں، ان کی صفات، ان کے کمالات اور ان کا جو مشن رہا ہے، ان کو ہم اپنائیں بھی اور پھیلائیں بھی۔ یہ دو چیز ہوتی ہے تعزیتی نشست کے انعقاد کرنے کے۔ آپ حضرات کافی دیر سے مولانا عبدالرحیم صاحب بیتی نور اللہ مرقدہ کی بہت ساری صفات، خوبیاں، اچھائیاں اور ان کے جو زندگی کے مقاصد تھے، جو مشن تھے، ان کو ہم بغور سماعت فرما رہے تھے۔ بہت ساری وہ چیزیں جو پردہ خفا میں تھی، آج ان کی بہت ساری خوبیاں اجاگر ہوئیں۔ ان کے اندر کیا کیا حوصلے تھے، جذبات تھے، تمنائیں تھی، خدمات تھی، کہاں کہاں ان کا فیض پھیلا ہے، جاری ہے، ساری ہے۔ وہ کتنے منکسر المزاج تھے، کتنا سادہ مزاج تھے، کتنے نرم لب و لہجے کے مالک تھے، کتنی عاجزی ان کے ساری رگ و پے میں پوشیدہ تھی۔ وہ اپنے آپ کو کتنا چھپاتے تھے، کتنا مٹاتے تھے، کتنا دباتے تھے۔ بہت ساری باتیں آپ حضرات نے سماعت فرمائی۔ بندہ مہاراشٹر میں بھی، ایم پی میں بھی اور گجرات میں بھی اور اس سے ہٹ کر بھی بہت سارے علاقوں میں دعوت تبلیغ کی نسبت سے گیا۔ میں آپ کو بتلاؤں کہ جس وقت میں ان علاقوں میں بالخصوص کھرگون، سیندھوا اور غالباً بھوپال، ایم پی، ان علاقوں میں جب میرا وقت لگا تو بہت سارے علماء، بہت سارے طلباء جو مسجد وار جماعت کے ساتھی تھے یا مسجد میں دعوت تبلیغ کی نسبت پر بیٹھ جاتے تھے، بیان کے بعد اکٹھا ہوتے تھے، ایک دوسرے سے تبادلہ خیال ہوتا تھا، اور باتوں میں یہ کہ بھائی آپ کی جماعت مالیگاؤں کی ہے، مولانا عبدالرحیم بیتی کو پہچانتے؟ میں قسم کھا کر بولتا ہوں، اس وقت جب میں ان علاقوں میں چلا کرتا تھا تو میں مولانا عبدالرحیم کو دور سے دیکھا کرتا تھا۔ واقف تو تھا، دور سے دیکھا کرتا تھا، بہت قریب سے ان سے میرا کوئی واسطہ تھا نہیں، لیکن جانتا تھا کہ کوئی مولانا عبدالرحیم بیتی ہیں اور وہ یہ ہے، بس اتنا جانتا تھا۔ تو میں ان لوگوں کو یہ جواب دے دیا کرتا تھا کہ ہاں مولانا عبدالرحیم بیتی کو میں جانتا ہوں، وہ ہمارے مالیگاؤں کی۔ ان کا جو جملہ رہا کرتا تھا، اب وہ اپنی ذات کے اعتبار سے علماء تھے کہ طلباء تھے میں نہیں جانتا،
لیکن وہ یہ بولا کرتے تھے، بہت ساروں کے جملے میں نقل کر رہا ہوں، کہ وہ ہمارے بڑے مشفق اور مہربان اور بہت ہی قدردان استاذ محترم۔ آپ غور فرمائیں کہ ہم آپ شہر مالیگاؤں، ضلع ناسک پلس مہاراشٹر صوبے میں رہتے ہیں، لیکن ان کی خدمات، ان کا فیض ایم پی اور گجرات میں بھی ویسے ہی جاری رہا جیسا کہ شہر مالیگاؤں کو انہوں نے بہت کچھ دیا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے علاقوں میں جانا ہوا، وہاں پر بھی کہ مولانا عبد الرحیم صاحب بیتی نے ایک رسالہ لکھا ہے نورانی قاعدے کے عنوان سے، تو وہ رسالہ ہم کو کہاں ملے گا؟ اس وقت میں اس رسالے سے ناواقف تھا، جیسا کہ میں نے بتلایا ابھی کہ صرف ان کی ذات اور ان کے نام سے واقف تھا، ان کی نورانی قاعدے کے اعتبار سے کیا خدمات ہیں اس سے میں ناواقف تھا، تو اس حساب سے ان کو میں جواب نہیں دے پایا۔ جمعیت علماء سلیمانی چوک و ضلع ناسک کی جو موجودہ باڈی ہے، اس میں شروع سے لے کر اخیر تک جتنے بھی ذمہ داران، عہدے داران ہیں، میں بلا کسی تصنع، بناوٹ، مبالغہ آرائی کے آج یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہم سے بہت لائق اور فائق تھے، تقوی میں بھی، طہارت میں بھی، اخلاق میں بھی، کردار میں بھی، گفتار میں بھی، ظاہر میں بھی، باطن میں بھی، اور ہر اعتبار سے جتنی خوبیاں، کمالات، اچھائیاں، صفات ہم ٹٹولنا چاہیں، موجودہ باڈی کے ہر ایک سے وہ کہیں آگے بڑھے ہوئے تھے۔ بسا اوقات ہم لوگ قاری اخلاق صاحب، مفتی عبداللہ، اسی طریقے سے حافظ عبدالعزیز رحمانی، ہمارے بہت ہی لائق اور فائق عزیز دوست مولانا ابراہیم رجب صاحب تشریف فرمائیں، ہم لوگ جب جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد یہاں سے سیر اور تفریح کی غرض سے نکلا کرتے تھے، تو مولانا ابراہیم رجب صاحب کی مسجد کے اندر ہم لوگ بالخصوص مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے رک جایا کرتے تھے۔ بے تکلفانہ ماحول رہا کرتا تھا، مولانا ابراہیم صاحب کو نشانہ بنانے کی غرض سے اور دوسرے الفاظ میں ان سے فیضیاب ہونے کی غرض سے ہم لوگ وہاں بطور خاص رک جائے گا، اور وہاں پہنچنے کے بعد مولانا ابراہیم صاحب رجب کی سب سے پہلی گزارش اور سب سے پہلا حکم یہ ہوتا تھا کہ مغرب کی نماز آپ لوگ ہی پڑھائیں۔ بندہ بسا اوقات وہاں پر اس فریضے کو انجام دیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے اپنے ان قاری اخلاق صاحب، حافظ عبدالعزیز، مفتی عبداللہ اور اس وقت اس سفر میں جو لوگ تھے، میں نے ان سب لوگوں کو کہا آج میں وضو کرتا رہوں گا، آج کی نماز مولانا عبد الرحیم صاحب بیتی پڑھائیں گے، مفتی عبداللہ گواہ ہیں۔ اور مولانا ابراہیم رجب صاحب کو کہا کہ مولانا عبد الرحیم صاحب آج مغرب کی نماز پڑھائیں۔ میرے کہنے کے مطابق یا میرے دیر کرنے کی وجہ سے مولانا ابراہیم صاحب ان کے اپنے مصلیوں کی ریت رعایت کرتے ہوئے ان کو آگے بڑھا دیا۔ میں نے ان کے پیچھے جب نماز پڑھی، ان کا قرآن سنا، تو میں اش کر اٹھا کہ یہ بندہ جو عاجزی انکساری کی اعلیٰ چوٹی پر فائز ہے، ہمیشہ اس نے اپنے فن کو بھی، اپنے اندر کی اچھائیوں کو بھی، اپنے اندر کی تمام خوبیوں، کمالات، اچھائیوں کو بھی اتنا چھپایا، اتنی بہترین تجوید، قرأت، خوش الہانی اور بہت اچھا لب و لہجہ، قرآن پاک کو جتنی جاذبیت، جتنی فنائیت اور جتنی دل لگی کے ساتھ پڑھنا چاہیے، انہوں نے مغرب کی 3 رکعت میں جو پہلی اور دوسری رکعت میں قرآن پاک پڑھا، سورہ فاتحہ اور کوئی سورت، میں اش کر اٹھا۔ نماز کے بعد میں نے کہا کہ مولانا عبد الرحیم صاحب آپ اتنا بہترین قرآن پڑھتے ہو اور ہر وقت آپ میری تعریف کرتے ہو۔ یہ میرا اس وقت کا جملہ ہے کہ
میں جب بھی نماز پڑھا کر ہٹتا ہوں تو آپ کا جملہ یہ رہتا تھا کہ قاری صاحب بہت بہترین قرآن پڑھتے ہیں، بہت اچھا لگا، دل چاہتا ہے. تو یہ سب تو اس کے مالک تو آپ بھی ہیں. آج مجھے احساس ہوا کہ میں نے بہت ساری مرتبہ کھڑے ہو کر آپ کا حق مارا ہے. تو اتنی ساری خوبیاں صفات قرآن پاک کی نسبت سے اس مرحوم کے اندر تھی، لیکن اپنے آپ کو انہوں نے کبھی بھی بہت زیادہ آویزہ نہیں کیا. تعزیتی نشست کے اندر آپ حضرات نے سنا کہ سیندھوا اور احمد نگر کے ان مفتیان جن کو موقع ملا تسلی کا، انہوں نے ایک لقب دیا گمنام شخصیت. حالانکہ دیکھا جائے تو ان کی نیک نامی کے چرچے صرف مالیگاؤں نہیں، صرف ضلع ناسک نہیں، صرف مہاراشٹر نہیں، گجرات اور بالخصوص سیندھوا یعنی جس کو بولنا چاہیے ایم پی مدھیہ پردیش تک ان کا فیض، ان کی خدمات، ان کے جلوے الحمدللہ جگہ جگہ ہمیں ملتے ہیں، علماء کی شکل میں، حفاظ کی شکل میں، طلباء کی شکل میں. یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. بسا اوقات اسی جگہ پر ہم لوگ جب بے تکلف ہو کر بیٹھتے تھے، کسی طرح کی کوئی انہونی ہو جایا کرتی تھی بات بات میں نے دیکھا کہ کبھی ان کی زبان پر کوئی حرف شکایت نہیں آتی تھی. ان کا جو انداز تھا، ان کے جو نرم رویہ تھا اور ان کا جو انداز تھا وہ بڑا ہی قابل رشک تھا. یقیناً وہ ہم سب میں بڑے انمول تھے، ہم سب میں بڑے نمایاں تھے، ہم سب میں بہت ہی اعلیٰ اور افضل تھے، ہم سب میں وہ بڑے لائق اور فائق تھے، ہم سب میں وہ بہت ہی قابل اور قابل تقدیر تھے. آج کی اس مجلس میں ہم سب یہ عزم کریں کہ ہم نے ایک بہت قیمتی ساتھی کو کھو دیا. یقین مانیے رمضان کے ان ایام میں جب ہم یہاں بیٹھا کرتے تھے، یہی حافظ عبدالعزیز رحمانی، یہی قاری اخلاق صاحب تو باہر تھے، تراویح پڑھانے کے لیے گئے تھے. حافظ عبدالعزیز صاحب نے کہا کہ مولانا بڑی دکھ بری بات ہے کہ مولانا کو یہ پرابلم ہو گیا ہے، لیکن میں نے ان کو بتلایا نہیں، حالت اچھی نہیں ہے. وہ ظاہری اعتبار سے بہت، میں نے کہا عبدالعزیز یہ ہمارے، ان کے لیے آپ ویسے قربان ہو جاؤ جیسا کہ قاری حفیظ الرحمان شمسی صاحب کے لیے آپ نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا. آپ حضرات کو اچھی سے معلوم ہے، جو شہر مالیگاؤں کے ایک معاملہ تھا، یہی قاری اخلاق صاحب، یہی حافظ عبدالعزیز رحمانی اور مفتی عبداللہ ہیں، قاری عبداللہ فیصل ہیں، یہ حافظ انیس اظہر ہیں، مولانا جمال ناصر ہے، مولانا حسن ہے، مولانا نیاز ہے، یہی وہ حضرات ہیں جنہوں نے قاری حفیظ صاحب کے معاملے کو اپنا معاملہ لے کر الحمدللہ ہر طرح کی تگو دوری کی. کیا کورٹ، کیا کچہری، کیا روپیہ، کیا پیسہ، کیا تسلی اور کیا ان کی مدد و نصرت. میں نے کہا کہ حافظ عبدالعزیز بالکل اپنے آپ کو وقف کر دو. مولانا عبدالرحیم صاحب کی تیمارداری، ان کی بیماری، ان کا علاج معالجہ جمعیت علماء کی طرف سے میں آپ کو مکمل آزادی دیتا ہوں، آپ کو جو کرنا ہے. قاری عبداللہ فیصل صاحب یہاں تشریف فرمائے، اللہ نے بہت خوبیوں کمالات سے، ہر طرح کے ظاہر باطن سے ان کو نوازا ہے. ان کو جیسے ہی پتہ چلا ایک خطیر رقم ان کے لیے وقف کی ہے جمعیت علماء سلیمانی چوک کے ذمہ دارہ، انہوں نے مجھے دینا چاہا. میں نے کہا آپ اپنے ہاتھ سے ان کو دیں. ایسے بہت سارے ہمدردان یہاں پر بیٹھے ہیں. مولانا جمال ناصر بھی بڑے فکر مند رہا کرتے تھے مولانا عبدالرحیم صاحب بیتی کے لیے. یہ حافظ انیس اظہر صاحب جنہوں نے اپنی آپ بیتی بیان کی آپ لوگوں کے سامنے، واقعتاً یہ بہت مغموم، بڑے افسردہ ہو گئے تھے جب پہلی مرتبہ ان کو اطلاع ملی، ان کو خبر ہوئی. ان کے سامنے اپنی بیٹی کا وہ مرحلہ یا وہ زندگی یا وہ پریشانی یا وہ کٹھنائیاں آ گئی تھی جن کٹھنائیوں سے یہ تقریباً 22 مہینہ گزرے تھے. مولانا عبدالرحیم صاحب بے شک ہمارے درمیان سے اڑ گئے ہیں،
لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے لیے بھی اور اپنی بیوی بچوں کے لیے بھی بہت کچھ چھوڑ کر گئے، دنیا کے اعتبار سے بھی آخرت کے اعتبار سے بھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت قیمتی صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بیٹے ہیں، عباس ان کے والد ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوا، ایک دیہاتی قسم کے صحابی آئے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں، اور انہوں نے جو تسلی دی، جو تعزیت مسنونہ پیش کی، جو تسلی بخش کلمات اس وقت ادا کیے، آج انہی الفاظ میں میں مولانا عبد الرحیم صاحب بیتی نور اللہ مرقدہ کے صاحبزادگان، برادران، متعلقین، اعزاء و اقربا کی خدمت میں انہی الفاظ سے تعزیت مسنونہ اور تسلی میمونہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ دیہاتی قسم کے ساتھ صحابی آئے میرے پاس، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ کے والد بزرگوار آپ کے درمیان سے اٹھ گئے، یقیناً آپ کا دل زخمی ہے، آپ صدموں سے دوچار ہیں، آپ غموں سے نڈھال ہیں، لیکن میں جو جملہ بولنے والا ہوں آپ کو یقیناً یہ جملہ صبر دلائے گا، تسلی دلائے گا۔ وہ جملہ یہ ہے کہ ان کا آپ کے درمیان رہنا یقیناً رحمت دی، لیکن آپ کے درمیان سے اٹھ جانا آپ کے لیے یقیناً زحمت بنی، تکلیف، غم کا سبب بنا، لیکن اللہ رب العزت کے یہاں ان کے لیے جو نعمتیں تھی، بہت پیارا جملہ ہے، اللہ رب العزت نے اپنے اس محبوب بندے کے لیے جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، اگر وہ یہیں اور رہتے تو ان نعمتوں سے محروم ہو جاتے، اس لیے ان کا آپ کے درمیان سے اٹھ جانا ان کے حق میں بہتر ہے کہ وہ اپنے اللہ کی ان نعمتوں سے اب بہراور ہوں گے، فیضیاب ہوں گے، مالا مال ہوں گے، اور ان کے آپ کے درمیان سے چلے جانے پر جو صدمہ پہنچا، جو رنج پہنچا، اس پر جو آپ صبر کر رہے ہیں، اس صبر پر جو اللہ اجر دیں گے، ان کے رہنے کی وجہ سے یہ اجر آپ کو ملتا نہیں، تو ان کے چلے جانے میں ان کا بھلا ہوا اور ہمارا بھی بھلا ہوا کہ رنج غم تکلیف کی وجہ سے ہمیں اجر بھی، صبر کرنے کی وجہ سے اجر ملا۔ میں انہی کلمات کے ذریعے سے ان صاحبزادگان، برادر مکرم، تمام تر اعزاء و اقربا اور جمعیت علماء سلیمانی چوک و ضلع ناسک کے تمام تر صدور، ذمہ داران، عہدے داران، ہمارے شاکر سرد صاحب ہیں الحمدللہ، انہوں نے بھی مولانا عبد الرحیم صاحب بیتی کی علالت کو سن کر بہت رنج غم کا اظہار فرمایا تھا، اور غالباً مجھے اچھی سے احساس ہے کہ انہوں نے بھی بر وقت ایک خطیر رقم ان کے علاج معالجے کے لیے دی تھی۔ میں یہاں پر تمام لوگوں کے اس رنج غم میں جو ہے برابر کا شریک ہوں۔ ہم جمعیت علماء سلیمانی چوک و ضلع ناسک کے تمام ذمہ داران آپ کے رنج غم دکھ درد میں برابر کے شریک ہیں، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرحوم کی بال بال مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اور ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے، قبروں کو جہنم کا گاڑا بننے سے پوری حفاظت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں بہترین مقام، بہترین جگہ نصیب فرمائے، اور آپ تمام پسماندگان کو صبر جمیل، اجر جزیل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔